بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ شہید دستغیب کی کتاب دارالآخرہ جو کہ سورہ واقعہ کی تفسیر پر مشتمل دروس ہیں جن کو ہم سب مل کر پڑھ رہے ہیں، اس کے درس نمبر 15 پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ درس نمبر 15 صفحہ نمبر 135 سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں آگے کی مزید آیات ہم تلاوت کریں گے جو کہ آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 20 تک عربی میں لکھی ہوئی ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے وہ تلاوت کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر اس میں جو ٹاپکس بیان کیے گئے ہیں یا جن چیزوں کے بارے میں شہید دستغیب نے الیبوریٹ کیا ہے اس کو ہم ایک ایک کر کے پڑھتے چلے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون۔ اب یہاں سے اس کی ترجمے کے بجائے ہیڈنگ کے ساتھ ایک ایک چیز کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پہلی ہیڈنگ ہے بہشت کے خادم کون سے لوگ ہیں؟ ان بچوں کو جو بلوغ کی عمر تک نہ پہنچے ہوں ولد کہا جاتا ہے، جبکہ مخلد کا معنی ہمیشہ اور ہمیشگی سے ہے۔ اس لحاظ سے آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ ان کے اطراف میں وہ لڑکے جو ہمیشہ جوان ہیں، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ان کی خدمت، یعنی ان کی خدمت کے لیے ان کے اطراف میں وہ لڑکے جو ہمیشہ جوان ہیں چلتے رہتے ہیں، اور یہ خوبصورت جوان ہوں گے جن کی حسن اور زیبائی ان کی جوانی کی طرح سے ہمیشہ رہے گی۔ بعض مفسرین نے احتمال دیا ہے کہ مخلد خلد، گوشوارہ اور زینت کے معنی میں آیا ہے، یعنی وہ لڑکے جو مومنین کی خدمت کے لیے مامور ہوں گے ان کی آرائش زرین گوشواروں سے کی گئی ہوگی۔ یہ خادم کون لوگ ہوں گے؟ بعض نے احتمال دیا ہے کہ یہ وہ مخلوق ہوگی جو کہ خود بہشت میں پیدا کی گئی ہوگی، جس طرح سے حور العین جنت میں خلق کی گئی ہیں۔ لیکن امام علی سے جو روایت پہنچی ہے اس میں ان لڑکوں کو کفار کی اولاد اور مشرکین کی اولادوں میں سے قرار دیا گیا ہے جو کہ بلوغ کی عمر تک پہنچنے سے پہلے مر چکے ہیں۔ مسلمانوں کی اولادیں جو کہ سن بلوغ سے پہلے فوت کر گئے ہیں ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہشتی ہیں۔ اگر ان کے ماں باپ جنتی ہوئے یہ بچے ان کے ساتھ محشور ہوں گے، اور اس روایت کی بنا پر جو ہم تک پہنچی ہے کہ اگر بچہ شیر خوار تھا مر جائے تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی کفالت میں ہوں گے تاکہ روز قیامت وہ بچے اپنے والدین کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ البتہ یہ بات قدر مسلم ہے کہ وہ بچے جو حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے زیر کفالت پرورش پائیں گے وہ شیعان علی کے بچے ہوں گے۔ اگلی ہیڈنگ، بغیر کسی حجت کے کسی پر عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کفار مشرکین کے بچے دنیا میں بلوغ تک پہنچنے سے پہلے اپنے والدین کے تابع ہیں اور نجس ہیں اگر مر جائیں، اس حدیث کے مطابق جس میں حضرت عبداللہ بنی سلام نے حضرت رسول خدا سے پوچھا کہ کوئی ایسی قوم ہوگی جن پر بغیر کسی حجت کے عذاب کیا جائے؟ حضرت نے فرمایا معاذ اللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر اب نے پوچھا کہ کیا کفار و مشرکین کے بچے جنتی ہیں یا جہنمی ہیں؟ اگر بہشتی ہوں تو وہ مستحق عذاب نہیں ہوں گے، یعنی ان پر کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس روایت شریفہ کا حاصل یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ خداوند تعالی ان کے اوپر اپنی حجت تمام کر دے گا، ان سب کو ایک جگہ جمع کرے گا۔ اس وقت ندا آئے گی ما الہکم وما تعبدون، کہ تمہارا دین تمہارا کون سا دین ہے اور تمہارا خدا کون ہے اور کس کو پوجا اور عبادت کرتے ہو۔ پھر وہ لوگ کہیں گے کہ پروردگار تو گواہ ہے کہ ہم دنیا میں بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ندا آئے گی اگر میرا فرمان اور حکم تم تک پہنچتا تو کیا اطاعت کرتے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ جی ہاں۔ پھر ندا آئے گی کہ محشر کے کونے میں دیکھو،
وہاں آگ ظاہر ہوگی، پھر انہیں حکم دیا جائے گا کہ وہ لوگ آگ میں چلے جائیں۔ یہ ندا سنتے ہی وہ لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ فرمان کو قبول کرتے ہوئے آتش میں چلا جائے گا جبکہ آگ انہیں نہیں جلائے گی، یہ گروہ بہشت میں چلا جائے گا۔ یہ ولدان مخلدون ہیں، یہ جنتی لوگوں کے خادم ہوں گے جنہوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ لیکن دوسرا گروہ نافرمانی کرے گا اور آگ میں نہیں جائے گا، یہ گروہ مورد عذاب واقع ہوگا۔ یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارا گناہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی کہ یہاں پر بغیر کسی واسطے کے ہم نے تمہیں امر کیا، تم نے نافرمانی کی۔ کیا دنیا میں، یعنی جہاں امر یعنی حکم کے واسطے کے ذریعے سے ہوتا، کیا تم دنیا میں اطاعت کرتے؟ اس کا ریفرنس موجود ہے لیکن اس کتاب کے اندر مس پرنٹ ہوا ہے۔ مستضعفین کی جگہ اعراف ہے۔ دوسری روایت میں اس طرح سے ہے کہ کفار و مشرکین کی وہ اولادیں جو بلوغ سے پہلے مر گئی ہیں، جیسے دیوانے اور ہر وہ جو ضعیف العقل ہوں، اور ناسمجھ، اور ہر جاہل جو قاصر ہو کہ جس نے دنیا میں اسم خدا اور آخرت نہ سنا ہو، مثلا وہ جنگلوں میں یا پہاڑوں کے اوپر زندگی گزارتا رہا ہو، یعنی ہر شخص جس پر حجت تمام نہ ہوئی ہو۔ یہ تمام کے تمام مستضعفین ہیں اور انہوں نے قیامت میں اعراف یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان انہیں جگہ دی جائے گی۔ ان پر نہ ہی عذاب ہوگا نہ ہی نعمتیں ہوں گی، کیونکہ جنت کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہمراہ ہو اور جہنم اہل کفر و جرم کی جگہ ہے، جبکہ یہ ان لوگوں نے ہی جنتی کام کیے، نہ ہی دوزخی امور انجام دیے۔ خدا عادل ہے اور کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا۔ ہاں، پروردگار کے فضل کی امید کرنی چاہیے۔ اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعد لک، یعنی اس بنا پر اس آیت کا معنی واضح ہو جاتا ہے کہ بہشت میں جو خادم ہوں گے وہ خوبصورت لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ جوان اور زیبا اور خوبصورت ہوں گے اور خدمت کرتے رہیں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جنتی ظروف سے ان کی پذیرائی کی جائے گی۔ اس کے اندر پہلے ایک آیت ہے، آیت نمبر 18، وہ لکھی ہوئی ہے عربی میں، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ وہ برتن جس میں دستہ اور ٹوٹی نہ ہو اسے کوب کہتے ہیں اور اس کی جمع اکواب ہے، جبکہ وہ برتن جس میں ٹوٹی ہو اور دستہ ہو اسے ابریق کہتے ہیں، جس کی جمع اباریق ہے، جبکہ بعض نے کہا ہے کہ ابریق اصل میں فارسی زبان کا اکبریر تھا، اس کو عربی بنا کر ابریق کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسری مناسبت یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس کی براقیت سبب بنی ہے کہ اسے ابریق کہا جائے۔ کاس کے معنی جام کے ہیں۔ بہشتی خادم جس کا ذکر پہلی والی آیت میں گزر گیا، ان ظروف کو جام کے ساتھ اہل ایمان کی خدمت میں پیش کریں گے، جبکہ ابریق ہاتھ دھونے کے لیے اس وقت یعنی شراب سے بہشتیوں کی پذیرائی کریں گے۔ معین پاک اور خالص شراب کو کہتے ہیں۔ بہشتی شراب جو کہ پاک ہے اور ہوش و حجت ہے، یہ دنیاوی شراب کے ساتھ اسم یعنی لفظ میں شریک ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مختلف ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ اگلی ہیڈنگ بہشتی شراب میں سر کا درد اور بے ہوشی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت ہے، آیت نمبر 19 جو لکھی ہوئی ہے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، یعنی اس شراب سے سر کا درد نہیں ہوگا اور بے ہوش بھی نہیں ہوں گے۔ دنیا کی شراب میں 4 خرابیاں ہیں۔ اول، جو شراب پیے گا وہ سادہ یعنی سر کے درد میں مبتلا ہوگا، دوم مست ہو جائے گا، اس کی عقل ضائع ہو جائے گی، سوم الٹی یعنی قے کرے گا، چہارم پیشاب زیادہ کرے گا۔ یہ تمام شراب کی گندگی کا نتیجہ ہیں، لیکن بہشتی شراب اس کے بالکل برعکس ہے، نہ اس میں درد سر ہے، نہ بے ہوشی، نہ مستی، بلکہ بہشت کی شراب ہوش کو زیادہ کرتی ہے اور ادراک میں وسعت لاتی ہے اور خدا کی دوستی کو زیادہ کرتی ہے، جس سے نشاط بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا ہے لا یصدعون عنہا، کہ بہشتی مومنین کے شراب پینے کی وجہ سے سر میں درد نہ ہوگا، ولا ینزفون، اور نہ ان کی عقل ضائع ہوگی بلکہ مزید ہوگی اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ لا
یصدعون کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہرگز انہیں شراب سے منع نہیں کیا جائے گا اور جب بھی شراب کا ارادہ کریں گے ان کی خدمت میں حاضر کی جائے گی۔ اگلی ہیڈنگ جنت کے میوے اور مرغ کا گوشت، اور اس کے بعد اگلی آیت لکھی ہوئی ہے آیت نمبر 20 وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے جن کو وہ اختیار کرتے ہیں، جنت کے خدام بہشتی میوے جن کی طرف جنتی مومنین مائل ہوں گے آمادہ کریں گے۔ بہشتی میوے خرابی اور وزن والے نہیں ہوں گے، جتنا چاہیں گے اتنا کھا سکتے ہیں۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، آیت نمبر 21 پرندوں کا گوشت ان چیزوں میں جس میں وہ رغبت رکھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ تفاسیر میں وارد ہوا ہے کہ بہشتی مرغ بات کرے گا جس طرح سے دوسرے بہشتی اجزاء حیات رکھتے ہیں، مثلاً پتے اور پرندے، حتیٰ حوروں کے پازیب بھی باتیں کریں گے۔ واقعی وہ عالم مادی سے بالاتر ہے۔ دوسری بعض تفسیروں میں وارد ہوا ہے کہ جنت کے پرندوں میں سے کوئی پرندہ درخت کی کسی شاخ پر بیٹھا ہوگا اور مومن سے باتیں کرے گا کہ اے خدا کے ولی، میں ایسا پرندہ ہوں جس نے تمام چشموں سے پانی پیا ہے، اور کوئی چشمہ ایسا نہیں رہ گیا ہے، کوئی ایسا چشمہ نہیں ہے جو رہ گیا ہو، اور اسی طرح تمام جنتی میوے استعمال کیے، میرا گوشت انہی سے بنا، کیا تو میرا گوشت کھانے کی طرف مائل ہے؟ مومن کہے گا ہاں۔ پرندہ اپنے آپ کو اس مومن کے سامنے لے آئے گا اور پر مارے گا، اس کے ہر پر سے ایک خاص قسم کا گوشت برآمد ہوگا، ان گوشت میں ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہوگا، اور اس طرح مومن تناول کرے گا، پھر وہ پرندہ دوبارہ واپس پرواز کر جائے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے مومن کی جنت میں توانائی۔ مروی ہے کہ مومن کی جنت ایک ایسا محل ہے جس میں 70 گھر ہیں جو یاقوت سرخ سے بنے ہیں، اور ہر خانے میں ایک تخت ہے جس پر 70 کھانے رکھے ہوئے ہیں، اور ہر کھانے کا رنگ 70 قسم کا، اور مومن ان تمام سے استفادہ کرے گا، اور تمام حوروں سے جو اس کے لیے آمادہ کی گئی ہیں استفادہ کرے گا۔ سچ ہے بقول معصوم امیر المومنین علی علیہ السلام کہ بہشت کے طالب کتنے کم ہیں، میں نے نہیں دیکھا ہے کہ جنس اور متاع اتنا گراں بہا ہو اور خریدار کم ہوں۔ ایسے مقام کے لیے ہر شخص کو راغب ہونا چاہیے اور اپنی عمر اس کرامت میں صرف کر دینی چاہیے، اور جس نے بہشت کو پہچان لیا اسے دنیا فریب نہیں دے سکتی۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان جنت اور طالب جنت کے بارے میں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام خطبہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں خداوند عالم نے ہر مہمان خانے کو اپنی عظمت کے اعتبار سے بنایا ہے، اور اس میں ہر قسم کے مشروبات اور کھانے رکھے اور اپنے قاصد کو بھیجا تاکہ لوگوں کو اس مہمان خانے کی طرف بلائے، لیکن افسوس لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا اور شوق کے ساتھ نہ آئے۔ ہاں، یہ لوگ گری ہوئی چیز کے طالب ہیں، یہ کتے کی صنف کے ہیں جو لاش خور ہو اور مردار کے کھانے کے لیے بیٹھا ہے، یعنی دنیا کی طرف بیٹھا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے اسے صرف دنیا کے لیے خلق کیا ہو۔ یہاں پر صفحہ نمبر 143 پر درس نمبر 15 کا اختتام ہوتا ہے، اور صفحہ نمبر 144 سے درس نمبر 16 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ایک آیت لکھی ہوئی ہے خالی سورہ واقعہ کی، میں آپ کے سامنے تلاوت کرتی ہوں، اور یہ آیت نمبر بلکہ 2 آیتیں ہیں۔ وَحُورٌ عَیْن کَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، اللہ، اس کے بعد ہیڈنگ ہے بہشت کے اسباب لذت میں سے بہترین حور ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے جو کہ جنت میں دی جائے گی ایک حور العین ہے۔ روایت کے مطابق جو کہ حضرت امام صادق سے منقول ہے، امام فرماتے ہیں بہشتیوں کے لیے کوئی نعمت بھی حور العین سے بڑھ کر نہیں، البتہ جسمانی نعمتوں میں سے ہے، لیکن روحانی نعمتوں کا مقام سب سے بالاتر ہے۔ حور کے معنی سفید اندام، سفید جسم کے ہیں۔ اس کے حور نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد عقل انسانی حیران ہو جائے گی کہ کتنی لطیف اور عجیب مخلوق ہے۔ جبکہ عین یعنی عین سے لکھا ہوا ہے، عین یہ نون آنکھ کے معنی میں ہے، وہ بھی بڑی آنکھ، اور اس میں سیاہ پتلی انتہائی سیاہ، جبکہ اطراف کی سفیدی انتہائی سفید ہوگی۔ حوروں کی خوبصورتی اور جمال کے بارے میں بہت سی روایاتیں ہم تک پہنچی ہیں،
بعض روایات میں ارشاد ہوا ہے کہ حوریں 70 لباس پہنیں گی اور ہر لباس اپنا مخصوص رنگ رکھتا ہوگا۔ اس کے باوجود حوروں کا لطیف جسم نمایاں ہوگا۔ دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ ان کی پاؤں کی ہڈیوں سے گودی تلک جھلک رہی ہوگی، یا اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ ان کا جگر آئینے کی طرح ہوگا جس میں مومن اپنی صورت دیکھے گا، اور حور کے گلے کا ہار مومن کے سامنے مسکرائے گا جو مومن کے نشاط کا باعث ہے، اور حوروں کے پازیب مختلف نغمے سنائیں گے۔ اگلی ہیڈنگ پہ چلتے ہیں، سکے کا پانی کے ذخیرے سے چھلکنا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ حور کا بدن 70 لباس کے باوجود نظر آئے گا، تو راوی نے عرض کی کہ مولا کس طرح ممکن ہے؟ امام نے مثال دے کر بتایا کہ جیسے کوئی سکہ گہرے صاف پانی میں گرنے کے بعد بھی نظر آتا ہے۔ البتہ یہ مثال جو امام نے بیان فرمائی یہ اس تعجب کو دور کرنے کے لیے ہے، ورنہ وہاں کی لطافت ان مادی لطافت مثلا ہوا اور پانی سے قابل قیاس نہیں ہے۔ دنیا میں جمال نہیں ہے بلکہ کثافت جسم ہے، اور جن میں مادہ غالب ہے، لیکن عالم بالا میں لطافت غالب ہے۔ راوی نے عرض کی، کیا حور باتیں کرے گی؟ امام نے فرمایا، ہاں، دلکش باتیں کریں گی، کہیں گی ہم مومنین کے لیے نعمت ہیں، ہم ہیں جو بہشت میں ہمیشہ رہیں گے، ہم ہیں جو اپنے شوہروں سے راضی ہیں، خوشحال ہے وہ جو ہمارے لیے اور ہم اس کے لیے خلق ہوئی ہیں۔ اگلی ہیڈنگ، فضل کی زیادتی مومن خدا کے لیے ہے۔ دوسری حدیث امام صادق علیہ السلام سے منقول ہوئی ہے اور اس میں چند نکات قابل ذکر ہیں جو توجہ طلب ہیں۔ یہ کہنے کے بعد کہ مومن کے لیے بہشت میں ایک محل ہوگا جس میں 70 گھر ہوں گے، اور گھر میں 70 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر 70 فرش ہوں گے، اور ہر فرش پر ہواریں ہوں گی، اور مومن کی طاقت 100 مردوں کے برابر ہوگی، وہ ان تمام سے بہرہ مند ہوگا۔ حضرت نے تفصیل بیان کی جو بطور خلاصہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ مومن کھانے اور پینے کے بعد بہشت کی حوروں سے مانوس ہوگا، اپنے میں ایک تازہ نور طلوع کرے گا جو پہلے والے نور پر غالب آ جائے گا، اور ایک روایت کے مطابق 40,000 گنا زیادہ نور بیدار ہو جائے گا۔ تو مومن ملائکہ سے پوچھے گا کہ یہ نور کیسا ہے؟ کیا یہ نور تجلیات الہی میں سے ہے؟ اسے جواب دیا جائے گا، قدوس قدوس جل جلالہ، یہ انوار الہی میں سے نہیں ہے بلکہ یہ نور تیری حوروں میں سے کسی ایک کا ہے۔ جب تمہیں اس نے دیکھا تو خوشی سے تبسم کیا، یہ نور اس کے تبسم کرنے کی وجہ سے اور تیرے ساتھ ملاقات کے شوق کی وجہ سے ہے۔ پھر مومن اسے بلائے گا، 1000 خادم اور 1000 خادمائیں اس حور کو اس کے لباس کے ساتھ لے آئیں گی، اور خادم کے ہاتھ میں ایک تشت ہوگا جو اس کی راہ میں نثار کرے گی۔ مومن حیران ہو جائے گا حوروں کے جمال کو دیکھنے کے بعد، اور پھر اس سے معانقہ کرے گا جو کہ 40 سال طویل ہوگا۔ اسی روایت میں وارد ہوا ہے کہ مومن اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گی، کیا قرآن کی آیت تو نے پڑھی ہے کہ ولدینا مزیدہ، کہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، میں زیادتی یہ فضل پروردگار ہوں، یعنی جتنا تیرا استحقاق تھا اس سے زیادہ۔ یہ معمولی سی عنایت ہے تجھ پر حضرت حق کی طرف سے، یہ عنایت خاص ہے جو کسی کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ صرف فضل خدا ہے۔ اگلی ہیڈنگ، نیک بیوی کا جمال حوروں سے زیادہ ہے۔ جب مومن اس حور کے ساتھ سرگرم عمل ہوگا، ناگاہ اس وقت ایک دوسرا نور طلوع کرے گا جو اس کے نور سے 40,000 گنے زیادہ ہوگا۔ وہ مومن پوچھے گا، تو کون ہے؟ تو وہ جواب دے گی کہ میں تیری نیک اور صالح بیوی ہوں۔ اور ہر 2 رکعت نماز جو مومن اور مومنہ پڑھتے ہیں ان کے نور میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ زن مومنہ کا نور اور جمال حوروں سے زیادہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا، کیونکہ مومنہ نماز پڑھتی تھی جبکہ حور تو بہشت میں بنائی گئی ہے، جبکہ زوجہ مومنہ نے یہ نور و جمال نماز کی وجہ سے کسب کیا ہے، البتہ نماز ہو نہ کہ اٹھک اور بیٹھک، بغیر کسی حضور قلب اور طہارت کے۔ اس وقت اس کے سیدھے بازو پر نور کے قلم سے لکھا ہوگا، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ،
یعنی شکر خدا، وہ وعدہ جو ہم سے کیا گیا وہ وفا کیا گیا۔ صفحہ نمبر 148 پر درس نمبر 16 کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 149 سے درس نمبر 17 شروع ہو رہا ہے، جس کی ہم سب مل کے دوبارہ سے ریڈنگ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحور عین کمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا یعملون۔ ہیڈنگ ہے اس کے بعد جنت کے اسباب لذت میں حور بہترین لذت ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حور مادہ حیرت سے ماخوذ ہے، اور اسے حور اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ پروردگار نے اسے اتنا جمال عطا کیا ہے جو کہ عقل کی حیرت کا سبب ہے، اس طرح سے کہ اس دنیا میں کوئی اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس ضمن میں کچھ روایتیں منقول ہوئی ہیں، جن میں سے بعض میں اس طرح تعبیر ہوا ہے کہ اگر حور اس دنیا میں آ جائے تو اس کے نور سے آفتاب بھی مان پڑ جائے گا۔ جس طرح سورج کی روشنی چاند کی روشنی پر غالب ہوتی ہے، اسی طرح حوروں کا نور آفتاب پر غالب ہو جائے گا۔ بعض روایات میں اس طرح تعبیر ہوا ہے کہ اگر کوئی حور اس دنیا میں آ جائے تو تمام دنیا والے ہلاک ہو جائیں گے، جبکہ دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر حور کا ایک قطرہ لعاب دہن نمکین سمندر میں گر جائے تو تمام کا تمام سمندر میٹھا ہو جائے گا۔ اگر حور کے لباسوں میں سے ایک لباس اس عالم میں لایا جائے تو تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر خود آ جائے تو تمام لوگ مر جائیں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جب حضرت یوسف کے جمال کو تحمل نہ کر سکیں۔ سورہ یوسف میں قرآن مجید نے مصری عورتوں کی حضرت یوسف سے ملاقات اور ان کے اپنے ہاتھوں کے کاٹ ڈالنے کی داستان کو ذکر فرمایا ہے کہ جمال یوسف سے اس قدر بے خود ہو گئیں کہ یعنی کہ لیمو کے کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ حالانکہ خداوند متعال نے جو حسن حضرت یوسف کو دیا وہ اس عالم کی حد تک تھا، جبکہ اصلی جمال تو بہشت میں ہے۔ بعض مفسروں نے اس طرح سے کہا ہے ان اللہ یحول بین المرء وقبلہ، بے شک خداوند لوگوں اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہے۔ یہ اشارہ ہے اس پردے کی طرف جو کہ پروردگار عالم نے اس عالم اور عالم بالا کے درمیان قرار دیا ہے۔ آنکھ اور دل کے درمیان اور عالم ملکوت کے درمیان حجاب ہے، کیونکہ وہ اس عالم دنیا میں عالم ملکوت کے درک کی طاقت نہیں رکھتے۔ عذاب کے لحاظ سے بھی اس طرح سے ہے کہ اگر ایک قطرہ جہنمی کا اس دنیا میں گر جائے تو تمام جگہوں میں آگ لگ جائے گی۔ اگر کسی پہاڑ پر گر جائے ساتوں زمینوں میں سوراخ کر دے۔ لہٰذا دنیا کھیل اور آخرت بڑی حقیقت ہے۔ الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، چھپے ہوئے موتی درخشاں تر ہوتے ہیں۔ یہ اگلی ہیڈنگ، اور اس کے بعد انہوں نے ایک لائن آگے پڑھی ہے، سورہ واقعہ کی ہے، کامثال اللؤلؤ المکنون، کہ بہشت کی حوریں چھپی ہوئی ہیں ان موتیوں کی طرح جنہیں دریا سے نکال کر ڈبے میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ گرد و غبار ان تک نہ پہنچے اور قدرے محفوظ رہیں۔ جب غبار ان تک پہنچے اور ہاتھ بھی نہ لگے زیادہ درخشاں ہوں گے۔ مکنون یعنی مستور اور پنہاں، اس سے بڑھ کر کوئی لطیف تعبیر نہیں ہو سکتی۔ یعنی خدا فرماتا ہے کہ حوریں مروارید کے موتیوں کی طرح پنہاں اور بہت زیادہ درخشندہ اور لطیف ہیں۔ بہشت کی نعمتیں نیک کردار کا نتیجہ۔ یہ اگلی ہیڈنگ، اور اس کے بعد آیت نمبر 24 ہے، جزاء بما كانوا یعملون، یعنی اس چیز کی جزا ہے جسے وہ لوگ انجام دیتے تھے۔ فضل الہی اپنی جگہ پر، لیکن اس کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے۔ اگر بے ایمان گئے تو جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتے اور جنت اس پر حرام ہے۔ یہ ریفرنس دیا ہوا ہے یہاں پر نمبر 1، اور تھوڑی سی مس پرنٹنگ ہے، من یسرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اس بات کا انحصار و میزان آخری گھڑیاں ہیں کہ کس حال میں مرتے ہیں۔
نہیں معلوم کہ آیا آخری وقت ایمان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے یا نہیں، یعنی کہ خاتمہ بالخیر ہو سکے گا کہ نہیں۔ دعائے کمل کے آخر میں پڑھتے ہیں کہ اے پروردگار، اگر تو نے اپنے منکروں کے عقوبت کرنے اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ جہنم کی آگ میں رکھنے کے لیے حکم نہ کیا ہوتا تو آگ کو خاموش کر دیتا، لیکن تو نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ دوزخ کو کافروں سے بھر دے گا۔ یہ تمام سوز و گداز آخری گھڑیوں اور ساعت کے لیے ہیں۔ ہمیں عنایت فرما کہ آخری وقت با ایمان دنیا سے جائیں۔ الہی آمین۔ محبت خدا و اہل بیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا کہ دنیا اور شہوات دنیا، بلکہ ضمناً معلوم ہونا چاہیے کہ اچھی عاقبت اچھے عمل کا نتیجہ ہے۔ اس حدیث شریف کو ہم نے کئی بار نقل کیا۔ کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون، جس طرح زندگی گزاری آخر مر جاؤ گے، اور جس طرح مرو گے اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ پس وہ جو ایک عمر تک با ایمان تھا اور نیک عمل کرتا رہا، اس کی عافیت کی خیر ہوگی، اور خدا اس بات سے رحیم تر ہے کہ آخری لمحے اسے تنہا چھوڑ دے۔ جو بھی جہنم میں جائے گا اپنے اعتقاد اور عمل کی وجہ سے، چنانچہ بہشت بھی اسی طرح سے ہے۔ جزاء کما کانوا تعملون، یعنی اچھے اعمال کا نتیجہ وہ دن ہے روز قیامت جہاں پر ہر شخص اپنے اعمال کو آمادہ پائے گا، اپنے صالح اعمال کا نور اور برے اعمال کی ظلمت کو دیکھ لے گا۔ غرض بہشت میں جانا، حوروں کے ساتھ رہنا، بہشتی تختے پر بیٹھنا، خلاصہ بہشتی نعمتوں سے بہرہ مند ہونا، بغیر کسی عمل کے خام خیالی کے سوا کچھ نہیں۔ صفحہ نمبر 153 پر ہمارے درس نمبر 17 کا اختتام ہوتا ہے۔ یہیں پر ہم اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں اور خدا سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں قرآن کو مزید سمجھنے اور پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔